کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل کا جو نیوکلیر بام ہے وہ جوش بام ہے، لیکن اس کو اسلامک بام انہوں نے، اور انڈین کا جو ہے وہ ہندو بام ہے، وہ کبھی نہیں کہا کسی نے. لیکن وہ ایک کیمپین تھی. سب سے بڑی خبر جو اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے، جو بائیڈن کا ایک سٹیٹمنٹ ہے. امریکی صدر کا سٹیٹمنٹ پاکستان کے بارے میں اس کو پھینکا نہیں جا سکتا، اور ان کا کوئی بھی سٹیٹمنٹ بلا وجہ ہوتا نہیں ہے. بڑے لمبے عرصے سے وہ پاکستان کے بارے میں بات کرنے سے گریز بھی کر رہے تھے. جو بائیڈن وہی صدر ہے جس نے بڑے لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ بات بھی نہیں کی ٹیلی فون پہ، اور انخلا میں پاکستان کی شدید ضرورت ہونے کے باوجود جو بائیڈن نے اپنے آپ کو کاٹ کر رکھا پاکستان سے، اور اس کے بارے میں نہ پرائم منسٹر سے بات کی نہ کسی اور سے کی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں دنیا کے جو خطرناک ترین ممالک ہیں، پہلا حصہ لے لیتے ہیں صرف، ان میں پاکستان ہے، یا پاکستان دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے. کیا آپ اس وقت اس سٹیٹمنٹ سے ایگری کرتے ہیں پارشلی، اگر اس کو آپ دیکھیں؟ دیکھیں عمران، پہلے تو ہماری ساری قوم کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ یہ انہوں نے جب شور مچایا نا کہ جی پاکستان آئسولیٹ ہو گیا اور میری گورنمنٹ کی فورن پالیسی بہت بری تھی اور اب ہم ری سیٹ کرنے جا رہے ہیں، تو پہلے تو یہ کلیئرٹی ہو جائے کہ یہ جو ری سیٹ کرنے جا رہے تھے، یعنی انہوں نے ہم نے جو آئسولیٹ کیا تھا اور انہوں نے پاکستان کو مین سٹریم میں لے کے آنا تھا، یہی انہوں نے شور مچایا نا شروع میں. تو یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، یہ سٹیٹمنٹ کے دو پہلو ہیں. ایک کہ انہوں نے جتنی بھی کوشش کی ان کو خوش کرنے کی امریکنوں کو، انہوں نے پاکستان کو ادھر ہی رکھا جو ان کی فورن پالیسی کے مطابق پاکستان کو وہ چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی فورن پالیسی میں اس وقت ہندوستان ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے. تو پاکستان جتنی بھی ان کی خدمت کرے گا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیں ایک دم اوور نائٹ کہ جی ہمارے جا کے بڑی ان کے پیروں میں گر گئے ہیں ہمارے فورن منسٹر، یا یہاں سے جو جتنے بھی شہباز شریف بھی گیا وہاں اس نے مانگا بھی کہ جن نے پیسے چاہیے مر گئے لٹ گئے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق اپنی فورن پالیسی بناتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنے انٹرسٹ کے مطابق بنانی چاہیے پالیسی. میں ان سے مختلف ہوں، اور اگر ہمیں کئی دفعہ ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے اپنے انٹرسٹ کے لیے، ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے لوگ الیکٹ کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے مفادات کی تحفظ کرنے کے لیے. مجھے امریکی کی انٹرسٹ کے لیے نہیں لوگوں نے مجھے چنا ہوا. ہمارے جو حکمران ہیں بدقسمتی سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان سے بڑے اچھے بنیں گے، ان کے سامنے گر جائیں گے، ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں گے، اپنے لوگوں کو قربان کر دیں گے ان کی جنگ میں، تو شاید آپ سے وہ اچھے ہو جائیں. ایسے نہیں ہے. اور دوسری جو اس میں پہلو جو مجھے لگا ہے کہ نہیں، وہ پاکستان کو خطرناک ترین ملک قرار دے رہے ہیں، جو اس کے اندر نیوکلیر کی انہوں نے بات کی ہے. ایکچولی تو یہ دوسرا پورشن ہے کہ ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے جہاں استحکام نہیں ہے اور نیوکلیر پاور ہیں. لیکن دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ایٹمی ملک، وہاں پہ اگر استحکام کی آپ بات کریں تو کیا پاکستان سے ان کا فرق نہیں ہے؟ نہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں، یہ اصل میں یہ ایک پوری ایک دیر سے ایک کیمپین چل رہی ہے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف. میں تو جب انگلینڈ میں کرکٹ کھیلتا تھا مجھے تب کا یاد ہے کہ اسلامک بام کہا جاتا تھا پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل کا جو نیوکلیر بام ہے وہ جوش بام ہے، لیکن اس کو اسلامک بام انہوں نے، اور انڈین کا جو ہے وہ ہندو بام ہے، وہ کبھی نہیں کہا کسی نے. لیکن وہ ایک کیمپین تھی، اور اس کے پیچھے مغربی آڈینس کے لیے یہ تھا کہ مسلمان بڑے غیر ذمہ دار ٹائپ لوگ ہیں، یہ فنیٹکس ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، تو ان کے ہاتھ میں اگر بم آ گیا تو دنیا کو خطرہ ہے. اس کے پیچھے پوری ایک پروپیگنڈا کیمپین تھی. پورٹڈ گورنمنٹ آئی تو میں نے تب ایک بات کہی سمیع ابراہیم کے پروگرام میں نے تب کہا کہ یہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو، ان میں نا اہلیت ہے، کیونکہ یہ بینکرپٹ ملک ہمیں چھوڑ کے گئے تھے. اب جو ہمیں ملک چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں، آپ مجھے بتائیں کہ جو ہم اپریل 2022 کو یہ جب آئے ہیں، ذرا صرف موازنہ کر لیں کہ یہ کیا چھوڑ کے گئے تھے جب تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں آدھی قیمت کا تھا. ہمیں اصل مشکلات پڑی ہیں کیونکہ تیل دگنا ہو گیا. اس کے باوجود ہم کدھر چھوڑ کے گئے تھے پاکستان کو، یہ کدھر چھوڑ کے بینکرپٹ کر کے گئے تھے. اب میں جیسے یہ واپس آئے، جیسے ان کی سٹیٹمنٹس آئیں، روپیہ گرنا شروع ہو گیا،
पैनिक आ गई, सबको नज़र आ गया कि आप ये नीचे जा रहे हैं। और मैंने पूरी तरह इस्टेब्लिशमेंट को समझाया था कि अगर आपने ये चेंज आने दिया, ये संभाल नहीं सकेंगे, इकॉनमी बिखर जाएगी। शौकत तरीन को मैंने भिजवाया, मैंने कहा आप भी इनको समझाएं कि क्योंकि वो रोक सकते थे, अगर आपने ये ना रोका ये संभाल नहीं सकेंगे। तो जब मैंने ये कहा कि अब पाकिस्तान ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, और जब अगर मुल्क खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए उसके, और अभी भी हम बचा सकते हैं, लेकिन अगर वो डिफ़ॉल्ट कर गया तो उसके बाद हमारे पास जो हमें बेल आउट करेगा, जो हमें निकालेगा डिफ़ॉल्ट से, वो हमारे से बड़ी भारी कीमत मांगेगा। और मुझे जो ख़तरा है, ये इस्लामिक बॉम्ब के पीछे जो पड़े हुए हैं, मुझे ख़तरा ये है कि ये हमारे से जो कीमत मांगेंगे, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, तो ये आपको हादसाती तौर पर नहीं स्टेटमेंट लगता? आपको लगता है ये एक मंसूबे का हिस्सा है, हम वहां तक पहुंचे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मंसूबा नहीं भी है तो इस तरह की बात करनी पाकिस्तान के मुतालिक, जब इन्होंने रीसेट कर दिया हमारे ताल्लुकात अमेरिका से। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।